الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائرین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 2 مئی 2025 مطابق 3 ذی القعدہ 1446 ہجری بروز جمعہ ہے. قرآن پاک کی 2 آیتیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور ان آیات کے ذریعے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ آج کے جمعے میں آخر کس موضوع پر بات ہوگی. ہمارا آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو موسم چل رہا ہے یہ دراصل حج کا موسم ہے. پوری دنیا سے جتنی بھی عازمین حج ہے اور جتنے بھی زائرین ہیں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس بار انہیں حج نصیب ہونا ہے انشاءاللہ، دھیرے دھیرے ان کا وفد جو ہے شروع ہونے والا ہے، بلکہ یہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو موسم ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. انہی 2 مہینہ اور 10 دن یہ جو ایام ہے انہیں ایام حج کہا جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے عازمین اور وہ سارے کے سارے حضرات جو ارادہ رکھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے ایک موٹی رقم خرچ کی ہے. ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ اب کافی مہنگا ہو چکا ہے حج، کافی مہنگا ہو گیا ہے، اور اتنا سارا پیسہ خرچ کر کے وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے وہ قابل مبارکباد ہے، اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ نہ جانے والوں کے لیے دعا فرمائیں. ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی کم از کم زندگی میں ایک بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے. حج اسلام کی جو بنیاد ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 ستون ہیں، 5 بنیادیں ہیں جن 5 ستونوں پر یہ اسلام کی اور ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ 5 چیزیں ہیں، چاہے توحید و رسالت ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ 5 بنیاد ہے ایمان کی اور اسلام کی. انہی میں سے ایک حج بھی ہے.
اور حج کی فرضیت قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ویسے ہی ثابت ہے جیسے کہ اور عبادتوں کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر اگر کسی کو بنایا گیا تو وہ مکہ میں ہے، جسے ہم اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اور اس گھر کی خاصیت یہ ہے کہ پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں حج کی فرضیت کے تعلق سے وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے، حج البیت، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، حج کرنا۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا کہ حج کس کے اوپر فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو انسان اللہ تعالیٰ کے گھر کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا خرچ ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ یہاں سے وہاں جا سکے، پھر آ سکے، اور جتنے دن وہ قیام کرے گا، چاہے 1 مہینہ ہو، 40 دن ہو، 50 دن ہو، جو بھی ہو، اتنے دنوں کا خرچہ گھر میں بھی رہنا چاہیے۔ اگر اتنا پیسہ اور اتنی طاقت ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر حج واجب ہے، حج فرض ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کر بیٹھے، یعنی حج کو نہ مانے، حج کی فرضیت کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کیا کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تب اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی حج نہ کرے، پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ اللہ کا انکار کر بیٹھے تو اللہ کا کیا نقصان؟ نہیں ہے۔ یہ عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمارا فائدہ اور نقصان ہے، اللہ کا کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ لوگوں حج کیا کرو، حج کیا کرو، حج اور عمرہ کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کریں؟ 3 مرتبہ اس صحابی نے سوال کیا، ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ جب 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ خاموش رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، یعنی اگر میں تمہارے سوال پر ہاں کر دیتا، وہ سوال کیا تھا؟ ہر سال ضروری ہے حج کرنا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ ہے، حج پوری زندگی میں۔ نماز کا معاملہ، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تجویز کی ہے، ہر ایک کی الگ شان ہے، ایک امتیازی شان ہے۔ اب نماز کو دیکھیے، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، یہ الگ شان ہے۔ روزے کا حال دیکھتے ہیں کہ اس میں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے پورا دن ہمیں اور آپ کو۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہ الگ شان ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج واجب ہے۔ ہر ایک عبادتوں کی الگ الگ شان ہے، الگ خاصیت ہے۔ اور ان عبادتوں میں ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو امیر کے لیے بھی ہیں اور غریب کے لیے بھی۔ نماز سب کے لیے ہے، جس طرح امیر کے لیے ہے، صاحب ثروت کے لیے نماز فرض ہے، ویسے غریب کے لیے بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ روزہ سب کے لیے ہے، ایک غریب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں غریب ہوں میرے اوپر روزہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 2 عبادتیں سب کے لیے، امیر کے لیے بھی ہیں اور غریب کے لیے بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادتوں کو بدنی عبادت کہا، یعنی جس میں بدن خرچ ہوتا ہے۔ نماز ہمارا بدن خرچ ہوتا ہے، روزہ ہمارے بدن کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، بدن کو کھپنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ ان دونوں عبادتوں میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں بھی نہیں اور روزے میں بھی نہیں۔ لیکن زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے، بدن کا کوئی خرچ نہیں، بس پیسہ اس میں خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ سب کے لیے نہیں ہے۔
جو صاحب انصاب ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن حج کی شان ہی الگ ہے۔ دو عبادتیں خالص بدنی ہیں، ایک عبادت خالص مالی ہے، لیکن حج یہ ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ ہمارا بدن لگتا ہے کئی کلومیٹر تک ہمیں پیدل چلنا پڑتا ہے، اور مال تو ہے ہی، پہلے مال ہی خرچ ہو رہا ہے، ہمیں اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں تب جا کر ہم وہاں ہمارا بدن خرچ ہوتا ہے۔ تو حج کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ایک مجموعہ بنا دیا، بدن کا بھی اور مال کا بھی، اسی لیے اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ ہم آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حج کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی تکمیل کر دی، اس دین کی تکمیل حج کے موسم میں ہوئی۔ یہ شان ہے حج کی، دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے موسم حج میں فرمائی ہے۔ اور ہم آپ جانتے ہیں جو قرآن کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ 6 پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، ہم نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا۔ یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے، اور اس کا نزول کب ہو رہا ہے؟ حج کے موسم میں۔ کس وقت؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر میدان عرفات میں جب وہاں موجود ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حج کی فرضیت کا، حج کی اہمیت کا ہم اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دین کی تکمیل موسم حج میں ہو رہی ہے۔ حج یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایک انسان، ہر انسان کو اپنا وطن پیارا ہے، کوئی انسان اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتا، کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے وطن میں رہے، بال بچوں کے ساتھ رہے، اپنے ماحول میں رہے، لیکن سارا کچھ وہ چھوڑ دیتا ہے، وطن کو چھوڑ دیتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اہل عیال کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو، دوست یار کو، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کس لیے؟ محض اللہ کی محبت میں اللہ نے آواز لگائی، اور سارے لوگ بن سلا ہوا وہ کپڑا جسے ہم آپ احرام کہتے ہیں وہ پہن کر، جبکہ اس کے پاس ساری چیزیں، سارے وسائل موجود ہے، لیکن احرام جو بن سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ پہن کر حجاج کرام خانہ کعبہ کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ کس چیز کی کمی تھی؟ اور سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ صدا ہے، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ لبیک یہ جو حاجی لوگ یا حجاج کرام جو کہتے ہیں، یا ان کی زبان پر جو ترانہ ہوتا ہے، یہی ترانہ ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، یہی ترانہ اس کی زبان پر رہے گا، لبیک اللہم لبیک۔ وہ ایک حاجی اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے آواز کب لگائی تھی کہ کہا کہ میں حاضر ہو گیا؟ آپ کو یاد ہوگا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیا ابراہیم آپ اس پہاڑی پر کھڑے ہو جائیے اور آپ آواز لگائیے، لوگوں کو آواز لگائیے کہ وہ آئے، اللہ کے گھر کا دیدار کرے، طواف کرے، یہاں آئے، عمرہ کرے، حج کرے، سعی بین صفا والمروہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ پہاڑی نہ مائک ہے نہ کچھ ہے، میری آواز، جس آواز میں کمزوری ہے، ضعف ہے، کمزور آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے کہا کیا ابراہیم، تمہارا کام ہے آواز لگانا، اور میرا کام ہے اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز لگائی کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آ جاؤ، اللہ کے گھر کی عبادت، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آؤ، اسی آواز کا جواب گویا حجاج کرام دیتے ہیں۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ جس نے لبیک کہا ہوگا عالم ارواح میں، تو اسے ایک مرتبہ حج نصیب ہوتا ہے، جو 2 مرتبہ کہا ہوگا اسے 2 مرتبہ، یعنی جس نے جتنی مرتبہ کہا اس آواز کا جواب دیا ہوگا اتنی مرتبہ اسے حج نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ حج جو ہے یہ عاشقانہ سفر ہے۔ آپ پورے سفر کا اندازہ لگائیے، مجھے پورا سفر بیان نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وقت کم ہے، اور بھی باتیں آپ سے کرنی ہے،
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک حاجی اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں وہ بے سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں یعنی جو حج کے ارادے سے نہیں گئے وہ نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، ساری آشائش کی جو چیزیں ہیں، راحت کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، کھلے میدان میں رہنا پڑتا ہے، کھلے میدان میں۔ یہ کیا ہے؟ محض اس کا اظہار ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عشق ہے۔ اب یہ جو حج ہے، اس حج کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ میں صرف 10 باتیں آپ کے سامنے جو ہے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے فوائد کیا ہے، حج کی فضیلتیں کیا ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ 10 باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کو بیان کروں، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ حج کرنے پر اتنا ثواب اور اتنی اس کی بڑی فضیلت ہے، جن فضیلتوں سے اور اجر و ثواب سے ہم اور آپ ناواقف ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان حج کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی جو حج مبرور اور مقبول حج کرتا ہے اس کا بدلہ صرف ایک ہی ہے اور وہ جنت ہے۔ حج مقبول اور حج مبرور کرنے پر سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حجاج کرام سے، حاجیوں سے جنت کا وعدہ کیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جنت کے سوا ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ یہ سب سے پہلا یہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ گناہوں کی معافی، یعنی ایک انسان جب اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے گھر کا ارادہ کرے یعنی حج کرے اور حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ حج سے لوٹتا ہے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بالکل ایک جس طرح نوزائیدہ بچہ جو آج پیدا ہوا اور حاجی، دونوں کا مقام وہی ہے، دونوں معصوم ہوتے ہیں، دونوں کے سر سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ گناہوں کا کفارہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کا یہ کفارہ ہے، دونوں کے درمیان جو گناہ ہے وہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ وہ جنت ہی ہے۔ حج کرنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، من اراد الحج فلیتعجل فإن أحدکم لا یدری ما یعرض لہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر حج واجب ہو جائے، فرض ہو جائے تو جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا عارضہ پیش آ جائے۔ آج بدن میں طاقت ہے، کل نہیں ہوگی، آج تندرست ہے، کل نہیں ہوں گے، کل بیمار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جلدی کرو۔ اور ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ سارا کام کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، بال بچوں کی شادی سے فری ہو جائیں گے، انتظار کریں گے بڑھاپے کا، کب ہم بوڑھے ہوں گے اور ویل چیئر پر ہمیں جو ہے لے جایا جائے گا، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے جلدی کرنا چاہیے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ ایک حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اگر وہ گناہوں کی بخشش طلب کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے صدقے، حج کے بدلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ جس طرح اسلام اور ہجرت ان دونوں سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح حج کرنے سے اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حج کرنے سے فقر اور گناہ مٹ جاتے ہیں، غریبی اور گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دونوں فائدے ہیں، ایک گناہ بھی ختم ہو رہا ہے اور فقیری اور غریبی یعنی فقر بھی ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ برابر کیا کرو، اس لیے کہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جس طرح بھٹی میں لوہا، سونا یا چاندی کو ڈالتے ہیں اور اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج کرنے سے اس کے سارے گناہ اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں، اور فقر اور غریبی بھی اللہ تعالیٰ حج کے بدلے، حج کے صدقے جو ہے ختم فرما دیتے ہیں۔ فقر بھی ختم ہوگا اور گناہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔
اور آٹھویں بات یہ ہے، حج کرنے میں، حج کے دوران اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے گویا اللہ کے راستے میں جس طرح 700 گنا خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اسی طرح ثواب اسے ملتا ہے۔ النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700، یعنی اگر کوئی حج کے دوران خرچ کر رہا ہے تو گویا اسے 700 گنا بدلہ اللہ نصیب فرماتے، 700 گنا اسے اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حج کے دوران خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دینا، یہ اس کا ثواب ہے۔ اور 9ویں بات یہ ہے، 9ویں بات، حج اگر کسی پر فرض ہے اور حج فرض ہونے کے باوجود اگر حج نہ کرے تو اس پر کیا وعید ہے، بڑی اہم وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من ملک ذاتا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ سوچئے ذرا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے پر حج فرض ہو جائے، حج فرض ہو جائے اور حج فرض ہونے کے بعد وہ حج نہ کرے اور یوں ہی مر جائے، یوں ہی انتقال ہو جائے، اب سوچئے ذرا، ہر ایمان والے کی کیا تمنا ہوتی ہے، کیا خواہش ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ لیکن حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہ کرے اور یوں ہی مر جائے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، یعنی یا تو وہ یہودی بن کر مرے گا یا نصرانی بن کر مرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے، اور کیا وعید ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن حضرات کے اوپر حج فرض، بہت سارے ایسے جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن نہ جانے وہ کس موسم کا اور کس وقت وہ انتظار کرتے ہیں۔ بچیوں کی شادی وہ بعد میں، آپ اس کا انتظار نہ کریں، آپ بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو ثروت سے، مال و دولت سے نوازا ہے، جتنا جلد ہو سکے آپ حج میں تاخیر نہ کریں، آپ جو ہے حج کر لیں۔ اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ 1.5 دن کی زندگی ہے، انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر دوبارہ جو ہے یہ زندگی، یہ 1.5 دن کی زندگی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اس زندگی کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے، جہاں تک وہ چلی جائے اسے ہم آپ غنیمت سمجھے، ہمارے اور آپ کے لیے یہی فائدے کی چیز ہے۔ امید ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔